اس کو آپ. تو کہا کہ تم پر حکومت کرنے سے زیادہ مجھے یہ جوتی عزیز ہے. کیوں؟ اگر میں حکومت سے ظالم کا ہاتھ نہ روک دوں اور مظلوم کی حمایت نہ کروں تو یہ جوتی مجھے زیادہ تم پر حکومت کرنے سے زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکومت سے ظلم نہ روک سکے، مظلوم کا ہاتھ نہ دے سکے تو بذات خود تو حکومت کی شے نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس حکومت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر لکھتی ہیں. اسی لیے جب حکومت مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حکومت دیتے ہیں لیکن سیرت شیخین پر عمل کریں. آپ نے کہا میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، میں قرآن اور سنت پر چلوں گا. یہ سیرت شیخین میں قبول نہیں ہے. کوئی اور ہوتا کہتا کوئی بات نہیں، حکومت کو لے لو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. لیکن وہ امیر المومنین تھے، اصول پرست. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جب دین کے منبع قرآن اور سنت ہے تو سیرت شیخین کیا ہے؟ تو کہا دیا. اور کوئی ہوتا کہتا حکومت لے لیں، جب مضبوط ہو جائے گی تو پھر نام مت کرنا. لیکن وہ علی ہے، وہ پہلے ہی دن سے کیوں لے ایسی حکومت جس میں یہ شرط کی گئی ہو کہ ان بزرگوں کی سیرت پر چلو. حکومت کرا دی. تو بذات خود حکومت ان کی نظر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کا قانون اس کی زمین پر نافذ کرنا ہو، حکومت اسلامی کا قیام ہو، خلافت الہیہ کی بات ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ حقدار یہی ہے، سب سے زیادہ سزاوار یہی ہے. ان سے بڑھ کر اور کون ہوتا ہے؟ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں وہ انہوں نے کیا چھینا تھا، امامت تو چھیننے والی چیز نہیں ہے. امامت تو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہوتا ہے اور جو چھینا گیا وہ تو حکومت ہی تھی، حکومت تو خلافت تھی. امامت تو چھیننے والی چیز نہیں ہے. تو کیا ہوا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہمارے اعتباری ہے. آج کسی کے ہاتھ میں، کل اسی کے ہاتھ میں، کل اسی کے ہاتھ میں. اگر انسان اقتدار اور قوت کے نشے میں خدا خوفی رہے تو پھر مولا علی کی طرح اپنے کاندھوں پر بوریاں اٹھا اٹھا کر یتیموں اور مسکینوں کے گھروں میں پہنچاتا ہے کہ یہ میری مسئولیت ہے. یہ عہدہ جو ہے ایک مسئولیت ہے، یہ ایک ذمہ داری کا فریضہ ہے جو انسان پر لے کے آتا ہے کہ اگر اس نے کوئی مسئولیت قبول کی ہے تو اسے پورا کرے. تو اسی لیے مولا علی نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر انسان اس حکومت کی خاطر جان دے دے تو اس کا مطلب ہے اس نے اس امر بے اعتبار کے لیے اور اس کے لیے جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کے لیے اپنی جان کو دے دیا. اور جس کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں جمال خانی کے لیے. اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو نہ مل سکے تو بے مقصد کہیں کہ جان دے دی. تو اب جس نے فانی کے لیے جان دی تو جب فانی کے لیے جان دی ہے تو اس سے بقا کہاں مل سکتی ہے؟ یہ تو فنا در بنا ہے. بقا تب ملے جب اس ذات کے لیے قربانی دی جائے جو لا یموت ہے، جس کو موت نہیں آتی. حی لا یموت. اگر اس کے لیے قربانی دے گا تو کیونکہ یہ عمل کیا ہے اس ذات کی خاطر، جب اس ذات کی خاطر کیا ہے تو فنا نہیں ہو سکتی، بقا ہی بقا ہے. اور اس کے لیے یہ تو تھی کہ کسی پس مقصد کے لیے اب کچھ لوگ ہیں جو جان دے دیتے ہیں. مثلا حالات ایسے ہوئے خودکشی کر لی، تو اب جب خودکشی کر لی ہے تو اب یہ ایسی موت ہے اگر بچ گیا تو یہاں والے پکڑ لیں گے، اگر یہاں سے بچ کے نکل گیا مر گیا تو ادھر والے پکڑ لیں گے. اس لیے کہ یہ تو خدا کی امانت ہے یہ جان. یہ ایسا نہیں
کرنے والے کو سزا نہیں دے سکتی. تو یہ جتنی بھی سزائیں ہوتی ہیں یہ تو ان کو ہوتی ہے جو خودکشی کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں, ان کو سزا دیتی ہے یہ عدالت. لہٰذا یہ عدالت خودکشی کرنے والے کو سزا نہیں دے سکتی. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جو اس کو سزا دے سکے. تو لہٰذا جو یہاں سے چلا گیا تو وہ تو ایسی بری موت ہے کہ جس میں توبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ جب گیا خودکشی کر کے تو وہ تو حاضر ہی اللہ کے حضور مجرمانہ حالت میں حاضر ہوا ہے. توبہ کیسی؟ تو ایسی بری موت ہے یہ. تو عزیزان گرامی, یہ جتنی قربانیاں یا موتیں ہیں انسان جن دین کے لیے قربانی دیتا ہے وہ ساری کی ساری انسان کے درجے سے نیچے ہیں. اگر انسان ان کے لیے جان دے گا تو بقا حاصل نہیں ہو سکتی. اگر چاہتا ہے کہ باقی رہے, زندہ جاوید رہے, حی اللہ یموت کے ساتھ اپنے آپ کو انتصاب کر لے, تو پھر وہ زندگی پاتا ہے, وہ حیات جاوید پاتا ہے. ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے. خدا کہتا ہے ہر چیز جہاں, تو شاعر نے کہا کہ جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے. ہر چیز کائنات کی مسخر ہے اس انسان کے لیے, لیکن انسان سے کہا ہے کہ تو میرے لیے ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ تو نے خلق کیا ہے, تو نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ تم کبھی پتھروں کے سامنے جھک جاؤ, کبھی کسی اور چیز کے سامنے, کبھی ہیرے جواہرات کے سامنے, کبھی کسی چیز کے لیے جان دو. نہیں, اگر تم نے جان دینی ہے, تم باقی رہنا چاہتے ہو تو عظیم مقصد کے لیے جان دو, اللہ کی رضا کی خاطر جان دو, اللہ کی راہ میں جان دو. اگر تم حیات پیدا کرنا چاہتے ہو, زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اس کی خوشنودی کے لیے اب دیکھیں ریاضی کے اصول کے مطابق جب بھی تین چیزوں کو سمجھنا ہو درمیانے نقطے کی ضرورت ہوتی. ایک ہے طبی موت, ایک ہے اعلیٰ مقصد کی خاطر موت, اور ایک ہے پست مقصد کی خاطر موت. درمیانی نقطہ کیا ہوا؟ یہ طبی موت, یہ درمیان والے سے نیچے جو ہے یہ پست مقصد کے لیے بے مقصد موت, اور یہ ہے بلند مقصد کے لیے موت. اب یہ طبی موت کیا ہے کہ ارادہ جان ہی نہیں دی, بیمار ہو گئے مر گئے, ارادہ ہے ہی اس میں. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں بڑا کام کیا ہے مر گئے, کوئی بڑا کام نہیں کیا مر گئے, اپنی مرضی تھوڑی مرے, ارادہ دم تھوڑی جان دی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں طبی موت. اس کو سمجھے زیرو ہی, اس کا نہ ثواب نہ عذاب. اپنے اعمال کا سوال جواب ہے, لیکن خود اس موت میں کوئی فضیلت نہیں ہے. طبی موت ہے. اب آزاد والے کام کرنا چھوڑ گئے, بیمار ہو گئے, بستر پڑ گئے, فرشتہ لے گیا. اب اس میں کوئی کمال والی بات نہیں ہے. اچھا, اب اگر نیچے والا پس مقصد کی خاطر جان دے دی تو اب اس میں کیا ہے, بچا نہیں آ سکتی کیونکہ پس مقصد کی خاطر دی. جب پس مقصد کی خاطر دی تو مقصد پست ہے, جب پست ہے تو فانی ہے, جب فانی ہے تو فانی کی خاطر جان دی تو اس میں فنا ہے, بقا نہیں ہے. اگر اعلیٰ مقصد کی خاطر قربانی دی تو اس میں بقا ہے. صلوات علیہ تو آپ دیکھیں ہلاکت اور شہادت میں اتنا ہی فرق ہے. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت کیا ہے؟ پست مقصد کی خاطر اپنی جان ضائع نہ کرو. اگر پست مقصد کی خاطر جان دے دی تو ہلاکت ہے, اور اعلیٰ مقصد کی خاطر جان دی تو شہادت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب مولا علی کو پتا تھا کہ مسجد میں قاتل بیٹھا ہوا ہے پھر کیوں گئے, اور اگر امام حسین کو پتا تھا کہ میری شہادت ہے, مجھے مارنے کے لیے 30,000 کا لشکر جمع ہوا ہے, یا میدان میں تو تیر برس رہے ہیں, بچے کو کیوں اٹھا کے آگے لے کے آئے؟